ओके गाइस, सी सा प्लस के डोमेन नंबर 1 के मॉड्यूल 1.2 का आखिरी ये लेक्चर है। जो चीज़ें हमने बाकी सारी मलेशियस एक्टिविटीज़ देख ली थी, उसके अंदर जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं सोचा इसके अंदर डाल दूं, जो कि अदर मलेशियस एक्टिविटी कहलाती है। अब उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स इज़ नथिंग बट मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल्स इनटू डिवल्जिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कि आपको इस तरह कोई भी कांटेक्ट करेगा कि आपको लगेगा कि वो लेजिटिमेट है, लेकिन वो आपसे क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग वगैरह कर रहा होगा कि आपसे सारी आपकी जो इंटरनल डिटेल्स है वो ले लेगा। सस्पिशियस रिक्वेस्ट आएंगी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में, अनयूजुअल अर्जेंसी या प्रेशर कॉल्स आएंगी, या फेमिलियरिटी ओवर फ्रेंडलीनेस आएगी कि अटेम्प्ट टू बिल्ड रैपोर्ट कि आपको वो जानता है और जी हम आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, और ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि मैं ख़ुद डिवीजन हेड कर रहा था तो बाज़ औक़ात कॉल आती थी, हालांकि हमने ऑपरेटर्स को कहा हुआ था कि हमें कोई भी ऐसी कॉल्स आप फॉरवर्ड ना करें जो कि आप जिन्हें रिकग्नाइज़ ना करते हो, लेकिन फिर भी कॉल्स फॉरवर्ड हो जाती थी। अब उसके अंदर कॉल आएगी जैसे कि हाय इज़ दिस पर्सन स्पीकिंग, उन्होंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद वो कहेंगे कि वी आर कॉलिंग फ्राम माइक्रोसॉफ्ट, वी आर कॉलिंग फ्राम ओरेकल, एंड हमने देखा है कि आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और एक लेटेस्ट वनरेबिलिटी हुई है, और अगर आप अपने डेटाबेस को अपडेट नहीं करेंगे तो हाई चांसेस हैं कि आपका डेटा लूज़ हो जाए। अब अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप एकदम घबरा जाएंगे। वो आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है बताएं क्या किया जा सकता है। वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सिस्टम को अपडेट करें तो आप हमें ये डिटेल्स दें। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आपने डिटेल्स दे दी, वो आपके पीसी पे कनेक्ट करेगा, कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेगा। उसके बाद कहेंगे कि अच्छा आपके ड्यूटी ऑपरेटर आवर्स क्या हैं, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर अपडेट लगाएंगे तो इट वुड टेक टाइम, तो मैं आपका टाइम अफेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो हम उस टाइम पे करना चाहेंगे जिस टाइम आप नहीं हो। तो आप फिर जब उसे बताएंगे उसे ये भी पता लग जाएगा कि किस टाइम आप लोग ऑफिस में नहीं होते। उस टाइम पे वो सारा ऑपरेशन लॉन्च करते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ कर देंगे। तो जब भी कभी इस किस्म की कोई कॉल आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर आंसर एनी क्यूरीज ओवर द फ़ोन। आप उनसे कहें कि सेंड मी एन ईमेल फ्रॉम योर ऑफिशियल अकाउंट टू माय ऑफिशियल अकाउंट। अगर वो कोई लेजिटिमेट बंदा है उसके पास आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वहाँ से कोई ईमेल उसके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से आएगी तो आप उसे बैक ट्रैक करके चेक भी कर सकते हैं कि एक्चुअली कॉल वहीं से आ रही है कि नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि आपने कोई भी चीज़ ऐसी फ़ोन के ऊपर नहीं देनी है जो कि बाद में आप रिग्रेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि आप अपने डेटाबेस के बारे में, सॉरी आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन ओवर द फ़ोन, एज सिंपल एज दैट, you'll have to send me an email और visit us और call me on my landline। अब लैंडलाइन पे भी कॉल करने में बाज़-औक़ात डाउट रहता है, इसलिए हम ऑलवेज़ इस चीज़ को रेकमेंड करते हैं कि एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से उनका ईमेल आए ताकि आप उसे कर सकें। मैंने जब भी ट्राई किया उन्हें कहा कि आप मुझे ईमेल करें, वो ईमेल कभी नहीं आती, क्योंकि ये लोग आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेके आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब फ़िशिंग ईमेल्स होती हैं, अब उसके अंदर बाज़ औक़ात कोई लिंक होता है, उसे आप क्लिक कर देते हैं। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया चैनल्स या हैंडल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका ट्विटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्स जिसे हम कहते हैं, या आपका इंस्टाग्राम या टिकटॉक या यूट्यूब चैनल्स, मुझे बहुत ईमेल्स आती हैं प्रमोशन की कि हम आपको ये चीज़ें फ्री में देंगे, आप हमारी एमआई के प्रमोशन करें, हम ये सॉफ्टवेयर्स फ्री में दे रहे हैं। लेकिन अक्सर वो बोगस होती हैं, या फ़िशिंग ईमेल्स होती हैं, या स्कैम होता है, या पायरेटेड सॉफ्टवेयर वो प्रमोट करवाना चाह रहे होते हैं। तो आपको जब भी कभी कोई ईमेल आती है विद ए लिंक, नेवर क्लिक ऑन द लिंक, क्योंकि द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन द लिंक वो एक्टिवेट होगा, कोड वहाँ से डाउनलोड होगा, उनकी सर्वर से आपके सिस्टम के ऊपर जाएगा, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके जितने भी सेव्ड पासवर्ड्स और वो सारी चीज़ें वो आपके उससे कंप्यूटर से निकल जाती हैं। प्री टेक्सटिंग के अंदर फैब्रिकेटेड सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। बेटिंग के अंदर वो किसी को कहते हैं कि जी कि इतने घंटे रह गए हैं, ये डील ख़त्म हो रही है, आप जल्दी इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसे नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आते हैं ऑफस्केटेड लिंक्स। URLs होती हैं जो डिस्गाइज्ड होती हैं, अपीयर होती हैं जैसे कि लेजिटिमेट हैं, एक्चुअली वो मलेशियस साइट्स होती हैं। अब इसकी एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको 2 वेबसाइट्स दिखाऊंगा। अब ये इस तरह के लोग अक्सर ये 2 वेबसाइट यूज़ करते हैं, टाइनी URL या बिटली। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास एक लंबा चौड़ा एड्रेस है किसी भी चीज़ का, studio.youtube.com है, जैसे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री आप करें, या आपको कहेंगे कि प्लान है आप उसके ऊपर साइन अप कर लें, तो ये आपका एक बहुत छोटा सा लिंक बना के दे देंगे
انہوں نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے کہ یہاں میں نے لمبا لنک ڈالا ٹائنی، اور یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں جیسے سرٹیفیکیشن، اور یہاں پہ اگر میں شارٹن کروں گا اسے تو یہ مجھے ایلیس از ناٹ اویلیبل، فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ کر دوں ٹیسٹ یا کوئی بھی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے چھوڑ دیں اسے ٹائنی یو آر ایل کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ یو آر ایل آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کس ویب سائٹ سے آ رہا ہے، کس کمپنی سے آ رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے. یہی چیز ہوتی ہے بٹلی کے اوپر کہ ان کا بھی لنک اسی طرح کا ہوتا ہے جو کہ دیکھ کے آپ اسے پہچان نہ سکیں کہ یہ کس کمپنی کی طرف سے یا کس ایک آپریٹر کی طرف سے آ رہا ہے. تو اسی لیے کبھی بھی لنکس جو آپ کے ای میل کے اوپر یا کہیں بھی آتے ہیں آپ اسے کبھی بھی کلک نہیں کرتے. دوسرے ہوتا ہے مس لیڈنگ ڈومینز آتی ہیں جسے ہم ٹائپو اسکواٹنگ بھی کہتے ہیں. اب وہ یو آر ایل ایسی ہوگی کہ آپ جلدی میں پڑھیں گے آپ لگیں گے کہ گوگل ہے، حالانکہ انہوں نے 3O یہاں پہ ڈالے ہوتے ہیں. یا آپ نے اگر ایم ایس این کے اوپر گئے ہیں تو ایم ایس این کی جگہ ایم ایس او یا کوئی بھی انہوں نے ویب سائٹ ایسی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ لیجیٹیمیٹ ویب سائٹ ہے یا اس کے ایڈریس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق ہے. اب اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوتی ہے کہ کون سے لوگ زیادہ تر کس طرح کی ٹائپنگ مسٹیک کرتے ہیں، کن ویب سائٹس کے اوپر اس کا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے، اور وہ اسی قسم کی ڈومینز رجسٹر کرتے ہیں جس کے تھرو آپ پڑھنے میں آپ کو غلطی ہوگی کہ یہ ایکچولی وہی ویب سائٹ ہے یا کوئی اور ہے. رینڈملی ان یوزول کریکٹرز وغیرہ آ جائیں گے بیچ میں، فشنگ ای میلز آئیں گی جس کے اندر لنک ہوگا جو آپ کلک کریں گے اور پھنس جائیں گے. اس کے بعد ایک میلورٹائزنگ، یہ ایڈورٹائزنگ سے ہی آتا ہے، لفظ اسی سے ملتا جلتا ہے میلورٹائزنگ. اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹس، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں میل ویئرز یوزنگ ایڈورٹائزمنٹس. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے پلیس ہولڈرز ہوتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر جہاں پہ ڈفرینٹ بینرز اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ایڈز آتے ہیں، تو ایک ویب سائٹ کو یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنے ایڈز چلا دیتے ہیں. اب ایک ویب سائٹ ہے جو کہ لیجیٹیمیٹ ویب سائٹ تھی لیکن اب وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، تو یوزرز کو نہیں پتہ جو اس کے اوپر ہیوی ٹریفک آ رہا ہے کہ یہ ویب سائٹ ٹارگٹ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر میل ویئرز آ گئے. تو وہ انہیں لگتا ہے کہ جو ایڈورٹائزمنٹ اوپر آ رہی ہے یہ ایکچوئل ہے. آپ جب اسے کلک کرتے ہیں تو وہاں سے ایک میل ویئر آپ کے پی سی کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، یا وہ آپ کو ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے کسی اور ویب سائٹ کے اوپر، اور پھر وہاں سے وہ آپ کی ساری انفارمیشن لے لیتے ہیں، جو بھی آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں یا کچھ بھی، وہ ساری چیزیں وہاں سے آپ کے سسٹم سے نکل کے ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور آپ کے کریڈٹ کارڈ تھیفٹ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ریپیوٹیبل ویب سائٹس یوز کرتے ہیں بائی انفیکٹڈ ایڈس. اس کے اندر پھر واٹرنگ ہول اٹیکس ہوتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں کمپرومائز ویب سائٹس کو جو کہ آپ فریکوینٹلی وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیجیٹیمیٹ سائٹ ہوتی ہیں جو کہ میلیشیس کانٹینٹ اس کے اوپر ہوتا ہے. اب آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا اس میں سے صحیح ہے اور کون سا صحیح نہیں ہے. ان یوزول ایکٹیویٹی کامنلی وزٹڈ سائٹس کے اوپر آپ کی مل جاتی ہے، اسے وہاں سے چیزیں آپ کے پی سی کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، یا وہ آپ کو ایک لیجیٹیمیٹ ویب سائٹ سے ایک ان نون ویب سائٹ کے اوپر لے جائیں گے اور وہاں سے پھر آپ وہ ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ ایک ون زپ فار ایگزامپل ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ون RAR ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک اس کی لیجیٹیمیٹ ویب سائٹ ہے، ایک اللیگل ہے. اگر آپ گوگل کریں گے آپ کو دونوں ملے گی. اگر آپ اللیگل کے اوپر چلے گئے تو وہ وہاں سے آپ کو بالکل ویسے ہی لگے گی جیسے ایک نارمل ویب سائٹ ہے، اور وہاں سے آپ وہ جو بھی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ چلے گا اسی طرح کا، لیکن بیک گراؤنڈ پہ وہ انفارمیشن لے کے اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے سرورز کے اوپر. اس کے بعد مین ان دا میڈل اٹیک آتا ہے. اس کے اندر ایک کوئی بھی ایڈورسری ان دا میڈل ہوتا ہے جو کہ کمیونیکیشن ہو رہا ہوتا ہے دو پارٹیز کے بیچ میں، اس کی وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن لے کے کسی تھرڈ پارٹی کو دے رہا ہوتا ہے. ان ایکسپیکٹڈ SSL TLS وارننگز آپ کے پاس آئیں گے کہ جی سرٹیفکیٹ ایکسپائرڈ ہے، آپ اسے بھی کنٹینیو کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا کمیونیکیشن کوئی بھی آپ نے ٹرانزیکشن کیا اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر، اس کی انفارمیشن انہیں مل جاتی ہے اور وہ پھر اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایکسپلائٹ کٹس ہوتی ہیں ٹولز جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ٹو ونریبلٹی کی کسی بھی قسم کے آپ کے سسٹم کے اندر یا اپلیکیشن کے اندر کرنے کے لیے. میلویئرس اس کے تھرو ہم بھیجتے ہیں. اب ایکسپلائٹ کٹس ریلیٹڈ ہوتی ہیں ٹریفک پیٹرنس کے حساب سے بھی، لائک نیٹورک ٹریفک، اس کا پے لوڈ اس کے حساب سے ہم بھیجتے ہیں، یا ڈیٹیکشن آف میلیشیس ایکٹیویٹیز بھی کہ ہم پے لوڈ یا میلیشیس ایکٹیویٹیز کون سے آپ کے سسٹم کے اوپر ڈیلیور ہو رہی ہیں انہیں بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں.
اب رینسم ویئر ڈیلیوری وغیرہ ایکسپلائٹ کٹس کے تھرو ہی آپ کے سسٹمز کے اوپر بھیجی جاتی ہے. اب 0 ڈے ایکسپلائٹس ہوتے ہیں جو کہ پریویسلی نون نہ ہو, ایک دم نیو کوئی بھی ایک ونربلٹی ہے ڈیفائن ہوئی ہے, اسے یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ سسٹم کریشز ہوتے ہیں, اس کے اندر ان یوزول بیہیویئر ہوتا ہے. اب 0 ڈے اٹیکس یہ ہیں کہ جیسے کوئی ایک نون ونربلٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اور مائکروسافٹ کی طرف سے ابھی اس کے لیے کوئی پیچ اویلیبل نہیں ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوراً سرچ کرتے ہیں کہ کون سے سسٹمز ہیں نیٹ ورک کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر جو کہ یہ آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں اور وہ اپڈیٹڈ نہیں ہیں. اب وہ میل آپ کو کریں گے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ آپ کے سسٹمز کے اوپر یہ چیز اپڈیٹڈ نہیں ہے اور ہم آپ کے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں, اور وہ اسکرین شاٹ بھی بھیج دیں گے کہ اگر آپ ہمیں اتنی اماؤنٹ نہیں پے کریں گے تو ہم آپ کے سسٹمز کو لاک کر دیں گے, اور وہ ایکچولی کرتے بھی ہیں. لیکن اس کے اندر پھر وہ جو چیز ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, وائز آپشن ہوتی ہے کہ کبھی بھی آپ انہیں وہ اماؤنٹ پے نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات پیمنٹ کے بعد بھی وہ آپ کے سسٹمز کو ریلیز نہیں کرتے ہیں اور آپ کا سارا ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے براؤزرز کے اوپر بھی ہم ایوائڈ کرتے ہیں کہ کسی قسم کے بھی کوئی آپ ایڈ آنز وغیرہ انسٹال نہ کریں. اس کے بعد ڈی این ایس ٹنلنگ ہوتی ہے کہ آپ کے ڈی این ایس ٹریفک کو غلط ٹریفک کی طرف پیٹرن کے اوپر وہ آپ کو فارورڈ کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کے سسٹم کے اوپر نیٹ ورک کے اوپر ایک ڈی این ایس سرور ہوتا ہے جو کہ کیوری کرتا ہے نارمل پیٹرنز کے اوپر. اب اس کے اندر جب ہم ڈی این ایس کے ٹیبلز کو ہم پوائزن کر دیتے ہیں, تو اگر آپ فیس بک کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو فیس بک کا ایک آئی پی ایڈریس آپ کے ڈی این ایس نے مینٹین کیا ہوا ہے. اب وہ جب پوائزن ہو گیا تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو لیجیٹیمیٹ فیس بک کے پیج کو, وہ آپ کو ریڈائریکٹ کر دے گا کسی ایک لک الائک فیس بک کے پیج پہ, اور وہاں پہ جا کے آپ جب اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کا لوز ہو گیا, اور اگر آپ کی کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی وہاں سے چلی جائیں گی. تو اس لیے ڈی این ایس ٹنلنگ بھی امپورٹنٹ ہے, آپ کو اسے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد انسائڈر تھریٹس ہو گئے, کوئی بھی ملیشیس ایکٹیویٹی جو کہ انڈیویجولز آرگنائزیشن کے اندر کر رہے ہیں, کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر تو کام کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو کہ انلیگل ہوتے ہیں. اب اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ امپلائی اس آرگنائزیشن کے ساتھ خوش نہیں ہے, یا وہ ایک اسپائی کے طور پہ کام کر رہا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر اور آپ کے ٹریڈ سیکرٹس نکال کے کسی اور کو پرووائڈ کر رہا ہے, انہیں ہم انسائڈر کہتے ہیں. ان یوزول ایکسیس پیٹرنز ہوتے ہیں, ایکسیس کرتے ہیں سینسٹیو ڈیٹا کو, اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے کوئی بھی ان آتھورائزڈ ڈیٹا کو, اور یہ امپلائیز کوئی بھی لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا یا کوئی انفارمیشن ایسی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کسی اور کے بہاف پہ آپ کے سسٹم کے اوپر, جس کے تھرو آف پیک آورز میں کسی اور کو ایکسیس آپ کے سسٹم کے اوپر مل جائے اور وہ اس کے تھرو آپ کے سسٹم کے اوپر پینیٹریٹ کر جائے. اب اس کے اندر فائل لیس میل ویئر بھی ہے, جو کہ میل ویئر جو کہ آپریٹ کرتا ہے وداؤٹ لیونگ اینی ٹریڈیشنل فائلز آن دا سسٹم, کہ سیلف ڈیلیٹنگ ہوتا ہے, ریموو کرتا جاتا ہے آپ کے لاگز بھی, ایونٹس بھی, وہ ساری چیزیں. سسپیشس میموری یوزر جس کا بڑھا دیتا ہے, یا ان یوزول بیہیویئر ان لیجیٹیمیٹ سسٹم ٹولز لائک پاور شیل, اور اس کے تھرو آپریٹ کرتا ہے. اب میموری بیسڈ اٹیکس کے اندر میل ویئر لیوریج کرتا ہے آپ کے پاور شیل کو ٹو ایگزیکیوٹ میلیشیس اسکرپٹس ڈائریکٹلی آن میموری, تاکہ اوائڈ کر سکے کسی قسم کی بھی ڈیٹیکشن آپ کے اینٹی وائرس سافٹ ویئرس کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں تھیں ادر دین دی نیٹ ورک ہوسٹ, یا ہم نے اپلیکیشن میلیشیس ایکٹیویٹیز دیکھی تھی. تو آپ کو ان ساری چیزوں کے اوپر بھی پتہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ادر میلیشیس ایکٹیویٹیز کے اندر تھیں. تو اس سے ہمارا ماڈیول نمبر 2 آف ڈومین نمبر 1 جو کہ گیون سینیریو اینالائز اینڈ انڈیکیٹرز آف پوٹینشیل میلیشیس ایکٹیویٹی کو کور کرتا ہے. اس ڈومین کے 5 سب ماڈیولز ہیں, ہم نے ابھی دوسرا کیا ہے, 3 اور ہم کریں گے تو ہماری ڈومین نمبر 1 کمپلیٹ ہوگی.